مالک یوم الدین مالک یوم الدین۔ حمد و ثنا تو بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا آخر صرف اور صرف ہمیں اپنے محتاج کرے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کے بعد امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، میرے تو تہاڈے پیارے آقا احمد مجتبیٰ، احمد مصطفیٰ، شافع بروز محشر جناب حضرت محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان گنت درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضرات محترم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وفات ہے 10 رمضان المبارک، اور اسی حوالہ سے آپ کی شخصیت، آپ کا بطور محبت شوہر، بطور عشق نبی اور آپ کی قربانیاں اسلام میں اتنی کسی کے نہیں جتنا زیادہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں۔ آپ کی شخصیت عرب میں یہ مشہور سی طاہرہ، طاہر کہتے ہیں پاک کو، یہ نبی پاک شادی سے پہلے بھی لوگ آپ کو طیبہ طاہرہ کہتے تھے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر خویلد کے بیٹی تھی، اور اس کے بعد اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا، اور مکے کے تمام سرداروں کی دولت ایک طرف اور آپ کی دولت ایک طرف۔ ہوا یوں کہ آپ بہت مزاج شناس تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں تھی۔ ایک راہب کوئی عرب مکہ میں میلہ تھا، وہاں بیان کر رہا تھا، اے مکے والو تم خوش بخت ہو کہ ایک آخر الزمان پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے جو آپ ہی کے علاقے میں ہوگا۔ حدیث کی تاریخی کتابوں میں، اہل سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اپنی مزاج شناس سہیلی کنیز نفیسہ کے ساتھ مکہ کا بازار سے گزر رہی تھی، تو حضرت ابو طالب کی تھی ایک دکان عطر کی، وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی صادق الامین کو اور آپ کی شفاف زندگی کے چرچے بہت سن رکھے تھے۔ یوں ہی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو نفیسہ سے کہا یہ کون؟ کہا محمد بن ابو طالب۔ اچھا، گھر گئی، کہا نفیسہ جاؤ، میں ان کو نہ تجارت کے لیے دنیا جاتی ہے نا، میں ان کو دیتی ہوں مالوزہ، ان کو دگنا اجرت دوں گی اگر یہ مان جائیں تو۔ نفیسہ نے آ کر بات کی حضرت ابو طالب سے، تو ابو طالب ٹھیک ہے، منظوری ہو گئی، تجاریاں شروع ہو گئی۔ اصل بات کوئی اور تھی، تجارت کی نہیں تھی۔ میسرہ کو اپنے غلام خاص کو کہا یہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے نا، پہلے تو نگرانی کرتا تھا جو جاتے تھے، لیکن آج تو نے خدمت کرنی ہے، میں نے صرف تجارت خدمت کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں، ان کی کسی بات پہ بھی نہ اختلاف نہیں کرنا۔ یہ قافلہ چلا گیا، حضرت خدیجہ بے چین ہے، ملک شام میں پہنچا تو ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا، میسرہ بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام جب دھوپ آتی ہے وہ پر سایہ کر دیتے ہیں، اہل قافلہ بھی دیکھتے ہیں، پہلے ہی حضور علیہ السلام کی ساری یہ شخصیت کو مانتے تھے۔ تو یہ نستورہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کس کا بیٹا؟ انہوں نے کہا ابو طالب کا۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کا باپ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے چاچا، جب دیکھا تو انہوں نے کہا اے نستورہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہے۔
جب یہ تجارتی قافلہ بڑی منافع، پہلے سے کئی دگنا منافع ملا، اور میسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، امانت داری، دیانت داری دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر دھوپ آتی ہے تو آپ پر کوئی پر چھایا کر دیتے ہیں۔ جب واپسی قافلہ ہوتا ہے، کیونکہ 20 منٹ ہے نا، ذرا ٹوکی ٹوکی واپس میں جو قافلہ ہوتا ہے، تو جب مکہ کے قریب آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میسروں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ قافلے کی کامیابی کی خوشخبری ختیجہ کو بتا دو۔ لیکن ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے چوبارے پہ، بہت بڑی حویلی تھی ان کی، کھڑی ہوتی ہے اور قافلے والوں کا انتظار کرتی ہے۔ یوں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ آیا، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پروں کا نچھاور کیے ہوئے ہیں، اور ختیجہ نے دیکھا۔ یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجہ کی حویلی میں داخل ہوئے تو حساب کتاب دینے لگے۔ اہل سیر لکھتے ختیجہ تو آپ جائیں گھر جا کر نہائے دھوئیں، حساب صبح ہو جائے گا، حساب جائیں آپ۔ نبی علیہ السلام گئے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے تو کہتے ہیں نفیسہ ایک کام کر دیں، میرا رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے طے کر دیں۔ ابھی حضور سمکار میں بیٹھے ہیں، نفیسہ گئی، حضرت ابو طالب سے کہا کہ جو میری مال کا ختیجہ وہ آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ رشتہ طے ہو گیا، باقاعدہ منگنی ہوئی۔ پھر برات حضرت ختیجہ کی حویلی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس، ابو لہب، یہ سارے کے سارے گئے، اور ادھر حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی، آپ کے چچا، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، یہ باقاعدہ نکاح کی تقریب ہو رہی ہے۔ جیسے ضیافت ہوتی ہے، حضرت ختیجہ تو اتنی مال و دولت کی مالک تھی کہ جس کا شمار کیا جا سکتا۔ مکہ کے اونٹ تجارت کے لیے سارے ایک طرف اور حضرت ختیجہ کے ایک طرف زیادہ ہوتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غریب نہیں تھے۔ عام لوگ کہتے ہیں جی یتیم تھے، غریب نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، الحمدللہ، سب تعریفیں واسطے اللہ کے، یہ صحیح حدیثوں میں ملتا ہے، اور کہا کون نہیں جانتا ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی ذریت ہیں، ماد مضر ہمارے آباء و اجداد ہیں، اللہ نے ہمیں بیت اللہ کا متولی بنایا، کوئی نہیں جانتا حاجیوں کو پانی پلانے والے ہم، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہم، پوری دنیا ہمارے پاس آتی ہے، ہماری فضیلت کا کون کہہ نہیں۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ، میں اس کا نکاح ختیجہ بن خویلد سے 500 درم طلائی، کتنے آج کرو 3-4 کروڑ روپے رقم بن جاتی ہے وہ، اور 20 سرخ خون حق مہر کی عوض نکاح کرتا ہوں۔ یہ غریب تو نہیں نہ ہو سکتے۔ باقاعدہ جناب اسود امر اٹھے، ان کے چچا زاد بھائی، انہوں نے کہا ہم آپ کے فضیلت کی تائید کرتے ہیں، سارا عرب جانتا ہے آپ اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان والے، اعلیٰ ظرف، اعلیٰ شراوت، ہر لحاظ سے اعلیٰ۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری رشتہ داری آپ کے ساتھ طے ہوا۔ اب یہ باقاعدہ نکاح ہوا، ورقہ بن نوفل نے بھی تائید کی۔ ورقہ بن نوفل وہ ہے جو توحید پرست تھا اور کتاب آسمانی کتابوں کا ماہر تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجہ کے گھر آ گئے۔ حضرت ختیجہ کی پہلی اولاد تھی، طاہر تھا، حالہ تھے، ہند تھی، یہ 3 بیٹے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری دولت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ تو اللہ نے کہا ختیجہ تیرا مال میرا مال، اللہ نے کہا تیرا مال میرا مال، اللہ رب العزت نے کہا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں غار حرا میں. غار حرا جو ہے نا، جنہوں نے دیکھی ہے وہ اگر سامنے دیکھے تو بیت اللہ نظر آتا ہے. اس وقت عمارتیں بڑی نہیں تھی، آج بھی آ جاتا ہے اگر غور سے دیکھے تو. وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے. حضرت اماں جی کہتی ہیں کہ میں کہتی میرے سر کے تاج کہاں گئے؟ میں خوشبو سونگتی سونگتی 3 میل کا سفر ہے ریاض سے، میں غار حرا میں پہنچ جاتی ہوں. میرے سر کے تاج وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوتے. میں کھانا دیتی، کئی دن ایسے گزر جاتے. بس پھر ایک دن پھر وہی ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہا اقرا اقرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں آئے، کہا مجھے چادر اوڑھ دو چادر اوڑھ دو. حضرت ختیجہ کہتے ہیں ہوا کیا؟ منوعن. حضرت ختیجہ کو ساری بات بتا دی. آپ جلدی سے لے کر اپنے چچا زادہ بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ آسمانی کتابوں کا بڑا علم رکھنا انہوں کے پاس گئے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سارا واقعہ سنایا تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس نے کہا یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر اترا. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. آپ کی قوم آپ کو ملک سے باہر نکال دے گی. حضرت ختیجہ کہتے ہیں یہ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ تو بیووں کو خیال کرتے ہیں، یہ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. ان جیسا تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان پر پریشانی آتی ہیں. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضرت ختیجہ ایمان لائی. حضرت ختیجہ اور نبی علیہ السلام نماز پڑھے ہیں. حضرت علی دیکھتے ہیں. یمن کا تاجر غالباً ایف اس کا نام ہے، وہ کہتا میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں، میں رات حضرت عباس کے گھر گزاری، اگلی رات بھی گزاری. دن کو میں نے دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیت اللہ میں آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، وہ بھی کھڑی ہوگی. انہوں نے نماز پڑھی، جب نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی. اللہ کی عبادت کی، گڑ گا کر دعائیں مانگی، اللہ کی توحید کی. میں نے کہا عباس یہ کون؟ میں کہا تو نہیں جانتا ہے؟ نہیں. حضرت عباس نے کہا یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میرا بھتیجا. دوسرے ہیں علی بن طالب بن عبد المطلب، یہ بھی میرا بھتیجا. تیسری ہے میری بہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ختیجہ. عام طور پر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بندوں پر بڑے اعتراض کرتی ہیں. یوں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو ختیجہ ایمان لے. اور پھر اسلام کی ایسی دعوت دی، تکلیفیں بھی اٹھائی. اتنی امیر ترین گھروں میں سیش و آرائش، سینکڑوں کنیزیں، غلام، اونٹ، اتنے قطار کو قطار کھڑے ہو گئے. اسی وقت شاہ ابی طالب بھی آیا. جب 3 سال ایک حضرت ابو طالب کے حویلی میں گزارے، جب سوشل بائیکاٹ ہاشمی کو کیا گیا، کیسی کسی نے خوب کہا کہ جس کی عورت اچھی ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی میں حضرت ختیجہ کا بڑا کردار ہے. ایسی اسلام کی تبلیغ کی مردوں میں عورتوں میں، اور آپ کی وجہ سے بڑے لوگ مسلمان ہو. ایک وقت آ گیا، وہ 20 منٹ کا وقت ہے. ایک وقت آ گیا، شاہ ابی طالب کا دور ختم ہوا. چند ہی دن گزرے، 10 رمضان مبارک تھی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی. 4 بیٹیاں 2 بیٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی سے کے وطن سے ہوئے. ابھی چیلم بھی نہیں ہوا، اسی دوران حضرت ابو طالب بھی فوت ہو گئی. اب قریش کو کھلی چھٹی مل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر قسم کے وار کرنے، بڑی بڑی
ایسی تکلیف دینی. جب حضرت ختیجہ کے دور میں حضور فرماتے ہیں مجھے کوئی تکلیف دیتا تھا تو ختیجہ کہتی کچھ نہیں ہوا، پھر کیا ہوا، دین میں ایسے کام ہوتے ہیں تو مجھے سہارا مل جاتا. اب یہ وقت آ گیا کہ جو لوگ حضرت ختیجہ کی طرف سے بھی خاموش تھے، ابو طالب کی وجہ سے تو کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا، اب ان کو کھلی چھوٹی مل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنی کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچی جتنے مجھے میری قوم نے دی. بخاری شریف کی حدیث ہے. لیکن یہ ساری کی ساری میرے چاچا ابو طالب کی وفات کے بعد مجھے ملی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ختیجہ میری زوجہ جن سے اللہ نے مجھے اولاد دی، جن سے فاطمہ، جن سے حسن، جن سے حسین. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مرد کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل فاطمہ سے چلے گی جو ختیجہ کی بیٹی ہوگی. حضرات محترم، نبی علیہ السلام حضرت ختیجہ ہاتھ میں ایک برتن لیے ہوا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی ختیجہ کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے موتیوں کا محل جنت میں اتنا خوبصورت ان کے لیے دیا ہے کہ جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تو آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت ختیجہ کی سہیلیوں اگر بکری ذبح کرتے، حضرت ختیجہ کی سہیلیوں میں سب سے پہلے اس کا گوشت بیچتے. ام المومن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کے حدیث ہے یہ بھی، کہتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ حسد نہیں آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز حضرت ختیجہ کا اس طریقے سے تذکرہ کرتے. یہ بھی کہا اے ختیجہ مریم اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی اور تم اپنی عورتوں کی تمام عورتوں کی سردار ہے. اور فرمایا فاطمہ تو کائنات کی کل عورتوں کی سردار ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یا میرے ابا جان مریم سے فرمایا مریم صرف اپنے دور کی ہے مگر تم پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. کیا مطلب کرنے والی تھی؟ یہ بھی حضرت ختیجہ کی بیٹی. اولاد کی کتنی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. حضرات محترم، آپ فرماتے ہیں مجھے حسد آتا تو ایک دن ایک آواز آئی باری جی. حضرت ختیجہ کی آواز میں باری تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ حالہ ہے. حضرت ختیجہ کی بہن کیا ہے؟ حالہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے آپ کو بڑی بڑی خوبصورت عورتیں دے دی اور آپ پھر بھی حضرت ختیجہ کو یاد کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرماتی ہیں کہ آپ کے میں دیکھو کہ آپ کے پیشانی کے غصے کے تاثرات آ گئے. کیا سن عائشہ میں نے ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. سن عائشہ جب دنیا مجھے دور ہوتی تھی تو ختیجہ میرے قریب تھی. لوگوں نے اپنا مال کو بچایا، ختیجہ نے میرے اوپر اپنا مال نچھاور کر دیا. ختیجہ سن یہ میری وہ بیوی ہے جس سے اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیے. ختیجہ سن، عائشہ سن، میری ختیجہ ایسی ہے کہ جنت کی حور بھی اس کا استقبال کرتی تھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. میں نے پھر ختیجہ کو جب ذکر کرتا تو میں بڑے محبت سے سنتی. روزانہ ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجہ کو برکت کرتے ہیں، اللہ کا نبی کر رہا ہے. حضرات محترم، آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی سیرتیں بولی جا رہے ہیں. کوئی آخری 2-3 منٹ ہے کیونکہ حضرت ختیجہ کا تو ایسا موضوع ہے نا، ایسا موضوع ہے کہ میرے جیسا پڑھ بندہ بھی شروع ہو تو وہ کئی گھنٹے چاہیے. لیکن ایکچولی حاضری تھی ماشاءاللہ قاری صاحب اللہ پاک، یہ خطیب اہل سنت بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، تو ان کی میں انکار نہ کر سکا. حالانکہ طیبہ مسجد والے بھی بڑا زور لگا رہے تھے، آیا نہیں جاتا دور سے، لدے والے سے آیا نہیں جاتا. تو یہ قاری صاحب ماشاءاللہ چھوٹے بھائی ہیں، ماشاءاللہ بڑے، یہ آپ کی خوش قسمت ہے کہ جس مسجد میں عالم با عمل ہو،
میرا سونی آواز والا مراسیوں والا نہ ہو، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، یہ ماشاءاللہ ساڈے قاری صاحب میں صفت ہے۔ تو حضرات محترم، آج ایسا دور ہے سوشل میڈیا کا جہاں اہل بیت کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی حضرت فاطمہ علیہ السلام کو شہرت کے لیے نشانہ بنائے ہوا ہے، کسی نے حضور ختیجہ کے فضائل کم کرنے کے لیے اور فضائل بتاتے ہیں۔ یاد رکھو، نبی علیہ السلام کی اولاد سے محبت کرنا، آپ کے خاندان سے محبت کرنا ہی ایمان کا جز ہے۔ یہ بس تربیتی بات ہے، کیونکہ یہ آپ پکی باندھ لے کہ جو اس خاندان کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کے لیے دنیا میں بھی ضلالت اور آخرت میں بھی ضلالت ہے۔ جیسے یزید پہ لعنتیں پڑتی ہیں نا، جو ان خاندان سے مخالفت کرتا ہے اس پر بھی ایسے لعنتیں پڑتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس خاندان سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ کبھی پھر آئیں گے۔ وَمَالِن اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ یا اللہ پاک ساری حاضرین کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے صدقے ہماری ماں بیٹیوں کے پر اپنا خاص کرم و فضل فرما۔ اللہ ہم پر فضل فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد آپ کے صاحب سے پکی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان فوت ہو گئے، کسی کا ماں باپ، کسی کا کوئی، یا اللہ اس مسجد کے قریبی بائدی حاضرین رشتہ دار سب کی بخشش مغفرت فرما۔ اللہ رحمت والا اشرف گزرا ہم پر اپنی رحمت عطا فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ سارے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن جن دعاؤں کے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ سب کی مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ جو نیک کام ہم کریں اللہ پایا تکمیل تک ہماری زندگی میں بچا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یا اللہ حاضرین کے یا اللہ پاک ساڑھے ماشاء اللہ صاحب، ماشاء اللہ قاری صاحب، یا اللہ جو حاضر مسجد میں تعمیر کر اللہ سب کے گھروں میں خیر فرما۔ اللہ ہمارے گھروں ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہمارے ملنے والوں کو، ہمارے دماغوں کو نمازی پرہیزگار بنا دے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔ کوئی دوست باب اگر بعد کی گفتگو کرنا چاہتے تو کر سکتے ہو۔